السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر تھی۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف سے محسوس ہوتا تھا، لیکن 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور اب کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال وقت گزر چکا ہے، میں ان کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دلوں میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینے کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کے درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج جب 6 سال بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نباسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس آمنہ کے غم کو دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے ہی۔ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا خوبصورت فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لیتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے آپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے
1 مہینہ اپنے مائکے مدینے میں دن گزارے اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ امی جان اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت امون، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ ابوا کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، جھاڑیاں، کل سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا اور اس ریگستان ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں وہ بہت مایوس کی رہی تھیں، وہ بڑی خاموش رہتی تھیں، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب وہ اس مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اٹھنے کو کسی اونچی جگہ پر روکتا ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچے۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو امی جان۔ ام ایمن کہہ رہی تھی کہ آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا، میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ کس کے سہارے جیے گا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ شاید حضور کی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا تھا۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ پردہ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولتی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سائن پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرے ان کے علاوہ کون ہے۔ ناظرین، وہ کیا ڈراونا منظر ہوگا کہ مکہ مدینے کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید
اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی۔ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کی خاص خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کے چچا دادا عبد المطلب یا سفیان ہی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہیں جس کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کی دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر بہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، یہ محمد وہی ہستی ہے جسے میں نے سارے جہاں کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ آج ساری دنیا والو، ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان، میری امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ میں نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ام ایمن بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئیں تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ام ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر بٹھایا اور مکے کی طرف چل دی۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکے کی طرف چل دی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امی کی قبر دکھتی رہی تب تک اسے دیکھے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ام ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے؟ یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگیں اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھوپھیاں پریشان تھیں، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور اب ہمارے حضور کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا؟
کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیز دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسے رو رہے تھے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفلت میں لے لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔